آج وہ لیٹ ہو چکی تھی، اس لیے تیز قدموں سے چلتی ہوئی یونیورسٹی میں داخل ہوتی جلدی سے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھاگی۔ وہ بھاگتی ہوئی کلاس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی زریان ملک اپنی پوری وجاہت کے ساتھ وہاں کھڑا لیکچر لے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اشال کی آنکھوں کی چمک گہری ہو جاتی تھی۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی رہی، کچھ پل اپنا سانس درست کیا۔ "مے آئی کم ان سر؟" پھر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اس کی آواز سے زریان نے چہرہ موڑے اسے دیکھا، پھر سر کے اشارے سے اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ وہ اندر داخل ہوئی، اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی اور اب دھڑکتے دل کے ساتھ زریان کو دیکھ رہی تھی، جو پورے انہماک سے لیکچر لینے میں مصروف تھا۔ اشال کی نظروں کا ساز تب ٹوٹا جب اس کے سامنے آ کر اس نے پریزنٹیشن مانگی۔ اشال ہڑبڑا گئی۔ "سوری سر، میں نے تو تیار نہیں کی۔" زریان کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ "ذرا بتانا پسند کریں گی مس اشال شاہ کہ آپ نے کیوں تیار نہیں کی؟" اس نے کچھ سنجیدگی سے پوچھا۔ اشال کو اس کی بے رخی پر کبھی کبھی جی بھر کر غصہ آتا تھا۔ کاش آپ نے اپنے بیسٹ فرینڈ سے پوچھنے کی زحمت کی ہوتی۔ وہ کیا ہے نا، آج کل گھر میں میری اور اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ پریزنٹیشن تیار کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ فل ڈرامائی انداز میں اپنے دکھڑے سنا رہی تھی کہ زریان کی آنکھیں پہلے حیرت سے پوری کھلیں، پھر اس نے نفی میں سر ہلاتے اشال کو تیز نظروں سے دیکھا۔ "کیا مطلب؟ اگر شادی کی بات ہوگی تو آپ پریزنٹیشن ہی تیار نہیں کریں گی؟" ساری کلاس اس کی باتوں پر دبی دبی ہنسی قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زریان نے ایک کرخت نظر پوری کلاس پر ڈالی۔ سب کے دانت اندر ہو گئے۔ "بتائیں، اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا کہ آپ اس کی وجہ سے پریزنٹیشن ہی بھول جاتی؟" وہ تو ابھی بھی اشال کے سر پہ کھڑا اپنا جواب جاننے کے لیے بے چین تھا۔ "ہائے سر، کیا بتاؤں میں آپ کو؟ جس سے محبت کرتی ہوں نا، وہ اتنا اکڑو اور اتنا سڑیل ہے کہ دل چاہتا ہے اس کا سر ہی پھاڑ دوں۔ وہ جانتا ہے کہ میں اس سے محبت میں مبتلا ہوں، مگر پھر مجھ سے شادی نہیں کرتا۔ میں تو اپنے کزن سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، مگر کیا کروں؟ میری دی جان ہے نا، وہ پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، کہتی ہیں تم دونوں کی شادی کروا کر ہی دم لوں گی۔ میں تو عاجز آ چکی ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں اتنی قربانیاں کیوں دیتی ہیں؟ آخر لڑکے ان کی محبت کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتے؟" وہ زریان کو تیکھے تیوروں سے گھورتی ہوئی سوال پوچھ رہی تھی کہ ایک بار پھر ساری کلاس کے کہے ہوا میں گونجے۔ "مس اشال، اگر آپ کا محبت نامہ ختم ہو گیا ہو تو کلاس پر بھی دھیان دے دیجیے۔ یہاں پر آپ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اپنی پرسنل لائف ڈسکس کرنے کے لیے نہیں آتی، اور اگر کل آپ کی پریزنٹیشن تیار نہیں ہوئی تو میری کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں۔" سنجیدگی سے اسے ہدایت دیتا ہوا وہ ڈائز تک آیا، اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے۔ وہ کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اشال نے برے برے منہ بنائے۔ "ہائے اللہ جی، ایسا اکڑو اور نان رومانٹک بندہ میری جھولی میں ہی آ کر گرنا تھا۔ چلو اکڑو کی خیر ہے، کم سے کم شادی کے لیے ہاں تو کریں۔ مجھے نہیں کرنی رایان سے شادی۔ ایک رایان بھی کیسا دوست ہے اس کا، اپنے دوست کو شادی کے لیے منا نہیں سکا ابھی تک۔" وہ مسلسل یہ سب بڑبڑا رہی تھی، اور کلاس سے باہر نکلتے زریان کے چہرے پر ابھی بھی ویسے ہی سخت تاثرات تھے۔ "رایان شادی کر رہا ہے، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس کی تو ابھی خبر لیتا ہوں۔" یونیورسٹی میں اس کے لیکچر ختم ہو گئے تھے، اس لیے وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ 28 سالہ زریان ملک خوبصورتی کی مثال، اس کی گہری بھوری آنکھیں جن میں چھلکتی ذہانت کسی بھی انسان کو اس کا قائل کر دے۔ اس کے تیکھے نین نکوش دلربا حسن، ہلکی سی بیئرڈ، سفید گندمی رنگت، اور 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کے علاوہ اس کا مضبوط اور کثرتی سینہ، جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو سکتی تھی۔ وہ ایک پرفیکٹ مرد تھا۔ تو وہیں دوسری طرف 27 سالہ رایان شاہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں تھیں جن میں معصومیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ بھی رایان کے ساتھ ہی آفس میں کام کرتا تھا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے، ایک اسکول میں پڑھنے کے بعد ایک کالج اور ایک یونیورسٹی، اور اب ایک ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ ان کی دوستی اتنی پکی تھی کہ ایک پل بھی ایک دوسرے کے بنا گزارنا مشکل تھا۔ اور رایان شاہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، تو وہیں اشال اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ بہت چھوٹے تھے جب ان کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ تب سے دی جان نے انہیں صرف دادی کا ہی نہیں، دادا کا پیار بھی دیا تھا۔ وہ اپنی دی جان کی بہت عزت کرتے تھے۔ صرف وہی نہیں،
ان دونوں کے والدین بھی دی جان کی بہت عزت کرتے تھے اور دی جان کو ایسی کوئی بات نہیں کہتے تھے جن سے دی جان کو تکلیف ہو۔ دی جان کا بات کہنا تو حویلی میں حکم کے مترادف تھا۔ 22 سالہ اشال شاہ کان جیسی سبز آنکھوں اور سفید ملائی جیسی رنگت والی، چلبلی اور شرارتیں کرنے والی، زندگی کو کھل کر جینے والی لڑکی بچپن سے ہی زریان کو اپنی حویلی میں آتا دیکھتی تھی اور وہ شروع سے اس کی لاڈلی بھی رہی۔ وہ بھی بچپن میں اس کے خوب لاڈ اٹھاتا، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے زریان کا رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا۔ اب وہ اس سے پیار سے بات نہیں کرتا تھا، ہر وقت اکڑو اور ناک پر غصہ سجائے رہتا۔ وہ کب زریان کی محبت میں گرفتار ہوئی اسے خود بھی احساس نہیں ہوا۔ یونیورسٹی بھی بس اس لیے آتی تھی کہ زریان ان کے 2 لیکچر لیتا تھا، اس لیے اسی بہانے اس کا دیدار ہو جاتا، ورنہ آج کل وہ حویلی کم ہی آتا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ زریان جانتا ہے وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر جب بھی رایان اس سے یہ کہتا کہ تم اشال سے شادی کر لو تو وہ رایان سے یہی کہتا تھا کہ جب میں اشال سے محبت ہی نہیں کرتا تو شادی کیوں کروں؟ تمہاری کزن ہے، تم جانو۔ اور پچھلے ہفتے ہی دی جان نے سختی سے حکم دے دیا تھا کہ رایان اور اشال کی شادی ہوگی۔ رایان اور اشال دونوں بہت اچھے دوست اور کزن تھے، مگر وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ایز اے لائف پارٹنر وہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ مگر زریان کی وہی ضد تھی کہ جب اسے اشال میں انٹرسٹ نہیں تو شادی کیوں کرے۔ اگر زریان کی بات کی جائے تو وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا نہیں تھا، اس سے چھوٹی ایک بہن بھی تھی جو اللہ نے زریان سے پورے 8 سال بعد ملک خاندان کو دی تھی، مگر وہ محض 2 سال کی تھی جب ایک کار حادثے میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ زریان نے اپنے والدین کی موت کا بہت زیادہ صدمہ لیا تھا۔ دادی نے ہی ان دونوں بہن بھائیوں کو سنبھالا، مگر پھر ماموں مہر کو اپنے ساتھ لے گئے جب وہ 10 سال کی تھی، کیونکہ ماموں کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ماموں کو وہ دونوں ہی بہت عزیز تھے۔ مگر جب بھی وہ زریان کو ساتھ لے جانے کی بات کرتے وہ ایک ہی بات کہتا، وہ نہیں جائے گا، یہ اس کے والدین کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ مگر مہر جانے کے لیے مان گئی تھی، اس لیے وہ کبھی کبھی مہر سے آج بھی اس بات پر ناراضگی جتاتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر ماموں کے پاس چلی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ماموں سے غصہ تھا، اسے اچھا لگا تھا کہ ماموں نے اس کی بہن کو اپنے پاس رکھا اور اسے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اسے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ماموں کی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے مہر ہی سب کچھ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ زریان سے محبت نہیں کرتے تھے، زریان سے محبت اپنی جگہ تھی، مگر مہر سے کچھ زیادہ ہی اٹیچمنٹ تھی۔ مہر 20 سال کی تھی اور ان کے ساتھ ہی اٹلی میں رہتی تھی۔ اسے پاکستان سے گئے 1 دہائی گزر گئی تھی۔ وہ جب سے گئی تھی اس کے بعد سے واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی زریان سے فون پر ہی بات ہوتی تھی اور وہ جانتی تھی اس کا بھیا اس سے ناراض ہے، مگر وہ ناراضگی کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی خلا آ گئی تھی۔ ابھی وہ آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور رایان اس کے آفس میں داخل ہوتا سامنے والی کرسی کھینچتے دھپ سے بیٹھ گیا۔ تو ملک صاحب یاد آ گئی آپ کو آفس کی؟ آتے ہی رایان نے طنز کیا۔ مجھے تو یاد آ گئی، مگر تم یہ بتاؤ شادی کر رہے ہو، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کیا اتنا ہی غیر ہو گیا ہوں میں؟ زریان کے لہجے میں دکھ تھا۔ رایان کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں بتانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ اشال سے شادی کر لیتے کیا؟ وہ گھوم پھر کر اسی بات پر آ جاتا تھا۔ بس کرو رایان، ایک ہی بات کرتے تم تھکتے نہیں ہو۔ کتنی بار بتاؤں میں کہ نہیں کرنی مجھے اشال سے شادی؟ تم یہ بتاؤ مجھے انوائٹ کرنے کا ارادہ ہے یا پھر نہیں؟ زریان بات بدل گیا۔ وہ بہت محبت کرتی ہے تجھ سے زر، وہ ٹوٹ جائے گی، مت کر اس کے ساتھ ایسا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے وہ چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ کیوں شادی نہیں کر لیتا آخر؟ تجھے ایک دن شادی تو کرنی ہی ہے نا، تو اشال میں کیا برائی ہے؟ دی جان تو خوشی خوشی اسے تیرا کر دیں گی، تو جانتا تو ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتی ہیں۔ رایان کافی سنجیدہ تھا، مگر زریان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آ سکا۔ کب ہے شادی؟ اس نے اسی بے تاثر لہجے کے ساتھ پوچھا۔ رایان جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ بے غیرت انسان، کوئی ضرورت نہیں ہے میری شادی میں آنے کی، دفع ہو جاؤ۔ تیرے سامنے ایموشنل ہونا ایسا ہے جیسے اپنا سر دیوار میں دے مارنا۔ اسے برداشت کر لے گا میرے ساتھ؟
میں جانتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا ہے، ورنہ یونیورسٹی اور آفس ایک ساتھ سنبھالنا صرف تیرا شوق نہیں ہے۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے زریان کی جانب جھکتے ہوئے کہہ دیا، جب بدلے میں زریان نے ایک مکہ اس کی ناک پہ دے مارا۔ بکواس نہ کیا کر میرے ساتھ۔ ریان کراہ کر پیچھے ہٹا۔ نہیں، اب سچ جان کر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ جب تیری جگہ میں اسے اپناؤں گا، اسے چھوؤں گا تو تیرا کلیجہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ زریان کے چہرے پر کوئی تاثر ہی نہ آ سکا۔ ہو گیا، ظاہری سی بات ہے، جب شادی کرے گا تو اس کے بعد یہ بھی تو زندگی کا حصہ ہی ہوگا۔ ریان کا دل چاہا اس سائیکو شخص کا سر پھاڑ دے۔ تو نہ دفع ہو جا اب۔ میں اگلے ہفتے ہی شادی کروں گا۔ آج آنا، تجھے اشال کے سر پر قرآن پاک رکھ کے اسے رخصت کرنا ہوگا۔ ریان اس کا دل راکھ کرتا آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی زریان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آ سکا۔ اشال ٹھیک ہی کہتی تھی، اکڑو کہیں کا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے ٹیرس پر کھڑے تھے اور اشال کا دل جیسے جل جل کر سیاہ پڑ گیا تھا۔ تمہارا دوست کتنا برا ہے ریان، اسے میری فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اتنا سنگ دل کیوں ہے؟ جانتا ہے میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور اب سے نہیں کرتی، سالوں سے کرتی آ رہی ہوں۔ پھر بھی جب وہ ایسا کرتا ہے نا تو دل چاہتا ہے اس کی جان لے لوں۔ ریان افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا عشی، پریشان نہ ہو۔ وہ اسے پیار سے عشی ہی کہا کرتا تھا۔ کیا ہی ٹھیک ہوگا اب؟ وہ تو سر پر قرآن پاک رکھنے آ جائیں گے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے ریان، دل کر رہا ہے تمہارے دوست کو کسی دیوار میں چنوا دوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو چکی تھی۔ ہمیں رسک تو لینا ہوگا، شادی کر لیتے ہیں۔ اشال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اگر میں تم سے شادی کر لوں گی تو کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ ریان کچھ کرو۔ وہ جیسے اب خود سے لڑتی جنگ ہارنے لگی تھی۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، رسک لیتے ہیں، شادی کے لیے ہاں کر دو۔ مجھے پورا یقین ہے زریان یہ شادی ہونے ہی نہیں دے گا۔ بے شک وہ 100 بار کہے کہ وہ اشال سے محبت نہیں کرتا، مگر میں اسے جانتا ہوں، وہ نہ صرف تم سے محبت کرتا ہے بلکہ تمہارے لیے آدھا پاگل بھی ہے۔ مگر وہ یہ بات ایڈمٹ نہیں کرے گا۔ اسے خوب جلانا ہوگا، اتنا جلانا ہوگا کہ وہ مجھے تمہارے ساتھ برداشت نہ کر سکے اور خود ہی شادی کے لیے ہاں کر دے۔ یہی ایک حل ہے۔ اشال نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں چمکتی شرارت کو دیکھا۔ اور اگر انہوں نے پھر بھی خاموشی نہ توڑی تو کیا کریں گے؟ اگر ہمارا پلان ہی ہم پر الٹا پڑ گیا تو؟ ریان کے چہرے پر پہلی بار تکلیف ابھری۔ تو پھر ہمیں شادی کرنی ہی ہوگی۔ رسک لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو زریان تمہارا ہے، ورنہ پھر ہم دی جان کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اس کی آخری بات پر اشال نے لب بھینچ کر اپنی تکلیف ضبط کر لی۔ اب وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں کا سب سے بڑا ایڈونچر کرنے جا رہے تھے، صرف ایک چھوٹی سی امید پر۔ اگر زریان خاموش رہا تو وہ شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے، مگر شاید خوش نہ رہ سکیں۔ اگلی صبح ہی اس نے دی جان کو شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ دی جان تو اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ وہ بے دلی سے ناشتہ کرتی یونیورسٹی آ گئی، کیونکہ اب شادی ہفتے میں ہی ہونی تھی، تو آج وہ صرف چھٹیاں لینے کے لیے ہی آئی تھی۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو آج بھی لیٹ تھی۔ زریان روز کی طرح کلاس لے رہا تھا۔ وہ اجازت لیتی اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج وہ زریان کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی، بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کر دیا۔ مس اشال، آپ کی پریزنٹیشن تیار ہے؟ اچانک اپنے قریب سے آتی زریان کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں مس اشال۔ اشال کو کھوئے ہوئے دیکھ کر اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ نہیں سر، میں نے تیار نہیں کی، اس نے سکون سے جواب دیا۔ اور وجہ بتانا پسند کریں گی آپ؟ کیا کہا تھا کل میں نے آپ سے کہ پریزنٹیشن اگر تیار نہ ہوئی تو میری کلاس میں مت آئیے گا۔ اشال نے دانت پیستے اسے گھورا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کی کلاس میں فری بیٹھنے کا۔ آج میں یونیورسٹی صرف چھٹیاں لینے کے لیے آئی ہوں۔ اسی ویک میری شادی ہے، آپ بھی ضرور آئیے گا سر۔ زریان ساکت سا اسے دیکھتا رہ گیا، مگر جلد ہی پرسکون بھی ہو گیا۔ کل تک تو گھر میں صرف آپ کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں، آج شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی۔ وہ حیران تو ضرور ہوا تھا۔ ہاں وہ کیا ہے نا سر، کوئی جو مسلسل میری ذات کی نفی کر رہا ہے تو میں اسے بہت اچھے سے بتانا چاہتی ہوں کہ اشال شاہ کو نہ تو رشتوں کی کمی ہے نہ ہی اچھے مردوں کی، اس لیے اب میں شادی کروں گی اور اسے دکھاؤں گی کہ جو مجھے ٹھکرائے۔ اشال اسے پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔
اس لیے میں شادی جلد سے جلد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ زریان کی آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہی تھی۔ آج اس کی کان جیسی سبز آنکھوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ لیو اپلیکیشن پر سائن ضرور کر دیجیے گا سر۔ وہ دانت پیستے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھا کر کلاس سے باہر نکل گئی۔ زریان حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا اور وہ کوریڈور میں چلتی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ اپنی مغرورانہ چال چلتا ہوا آفس میں داخل ہوا تو سامنے ہی ٹیبل کے اس پار اپنی شاہانہ کرسی پر زریان بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ رایان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آگے بڑھا اور کرسی کھینچتے سامنے بیٹھ گیا۔ زریان نے کرسی کھینچنے کی آواز پر چہرہ اٹھائے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب اچانک رایان نے اس کے سامنے ٹیبل پر کچھ پھینکا، زریان نے چونک کر ٹیبل پر پڑے اس کارڈ کو دیکھا۔ میرا اور رشی کی شادی کا کارڈ ہے، 4 دن پہلے بتا رہا ہوں، آنا ضرور۔ آخر اپنے بیسٹ فرینڈ کے بنا میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ زریان نے اسی بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ تجھ جیسے دوست کے ہونے سے اچھا تھا میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ ابھی بھی موقع ہے زریان، اشال سے شادی کے لیے مان جا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب بھی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا کہ اشال کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا ہوا تو نے مجھے انوائٹ کر لیا، ورنہ میں بنا انویٹیشن کے آنے کا سوچ رہا تھا۔ زریان نے مسکرا کر کارڈ کھولا اور رایان کلس کر رہ گیا۔ بھاڑ میں جا زریان ملک۔ رایان کا دل چاہا ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارے، مگر وہ زریان ملک ہی کیا جس پر کسی بات کا اثر ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کیا سوچ کر اشال تجھ جیسے شخص سے محبت کرنے لگی، مگر نہیں، غلطی اس کی نہیں۔ محبت پر بھلا کس کا زور چلتا ہے؟ تو ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے، تیرے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے مجھے؟ وہ اسے باتیں سنا رہا تھا، مگر زریان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ اس کی شکل پر لعنت بھیجتا آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زریان کے ماتھے پر بلوں کا جال گہرا ہوا۔ کچھ سوچتے اس نے اپنا موبائل پکڑا، ایک نمبر کھولا، مگر کال پر کلک کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کتنی ہی بار وہ سوچتا رہا کہ کال کرے نہ کرے، پھر جیسے وہ اس جنگ میں ہار گیا، موبائل واپس سائڈ پہ رکھ دیا۔ مگر اس کی اسکرین پر ایک نمبر چمکتا دکھائی دے رہا تھا جس پر نام درج تھا بھائی کا بچہ۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس کا موبائل فون کمرے کی خاموشی میں دھماکے کی طرح گونجا۔ اس نے اپنی منی منی آنکھیں کھولے سائے ٹیبل پر ہاتھ مارتے موبائل پکڑا۔ اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھتے اس کی نیند ایک ہی پل میں غائب ہوئی اور ہونٹوں کے کنارے تک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور موبائل کان سے لگایا۔ سو رہی تھی کیا؟ ہمیشہ کی طرح ایک بے بس اور تکلیف زدہ آواز کانوں میں گونجی۔ نہیں، میں تو جاگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ دوسری جانب ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے ہمت کرتے خود ہی پوچھ لیا۔ ایک کام کر سکتی ہو میرا؟ وہ جیسے اب بھی غائب دماغی سے بات کر رہا تھا۔ آپ حکم کریں، آپ کے سر تو اپنی جان بھی وار دوں گی۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ کسی کو کڈنیپ کرنا ہے؟ مقابل کی بات سنتے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیا؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ ہاں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ اٹلی کے ڈون کی بھانجی یہ کام نہیں کر سکتی؟ نہ جانے وہ طنز کر رہا تھا یا نہیں، مگر اسے وہ طنز ہی لگا۔ وہ نہایت سنجیدہ محسوس ہوتا تھا۔ ایسا کوئی بھی کام نہیں جو محرمہ ملک نہ کر سکے۔ وہ اب جیسے غصے میں آئی تھی۔ کسے اٹھانا ہے؟ وہ اب بیڈ سے اٹھ کر شیشے کے سامنے آئی۔ میں تمہیں ساری ڈیٹیلز بھیجتا ہوں، مگر وہ پاکستان میں ہے، اسے اٹھانے کے لیے پاکستان آنا ہوگا۔ وہ جو الجھی ہوئی نگاہوں سے بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس بات پر اس کی آنکھیں مسکرائیں۔ مجھے مس کر رہے تھے تو ویسے ہی کہہ دیتے کہ میں آپ سے آ کر مل جاؤں، ایسے بہانوں کی ضرورت نہیں تھی۔ مقابل کے لبوں کو ایک گہری ہنسی نے چھوا۔ وہ ہنس رہا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اس کی ہنسی میں ایک گہرا درد چھپا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہوتا تو بہت پہلے آ جاتی، مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مگر خیر، کام کرو گی یا نہیں؟ میں واقعی تمہیں کام کے لیے بلا رہا ہوں۔ تمہیں پاکستان بلانے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ محرمہ خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی چمکتی نیلی آنکھیں مسکرائیں۔ کب آنا ہے؟ جلد سے جلد، 2 دن تک آ سکتی ہو تو آ جاؤ۔ اس سے پہلے محرمہ کچھ کہتی موبائل فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے حیرت سے موبائل فون کو دیکھا، پھر چہرے پر ایک دم سے ندامت پھیل گئی۔ آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ آنکھوں میں اب نمی نے جگہ لے لی تھی۔
میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں بہت جلد آپ کی ناراضگی ختم کر دوں گی۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ اب اسے پاکستان جانا تھا، مگر کیا ماموں جانے دیں گے؟ پہلے ماموں سے اجازت لینا بھی تو ضروری تھی۔ 4 دن پر لگا کر اڑ گئے تھے اور آج اشال اور ریان کی مہندی تھی۔ اس نے وائٹ سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے اوپر مہندی رنگ کی واسکٹ پہنے وہ شاہ حویلی میں داخل ہوا، جہاں ہر طرف مہمان چہمگوئیاں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ بچے سارے حویلی میں بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ اتنے کم وقت میں اتنی جلدی شادی کی تیاری ہو گئی تھی، یہ دیکھ کر زریان حیران ہوا۔ اس بات پر بھی حیرت ہوئی تھی کہ ریان نے اس سے ایک بار بھی مدد نہیں مانگی۔ شاید پکا ناراض ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا دیا، جانتا تھا اپنے دوست کو کیسے منانا ہے۔ وہ لاؤنج میں آیا تو اسے دی جان دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی دی جان اس کے صدقے واری گئی۔ میں صدقے جاؤں، میرا بچہ آیا ہے، کیسا ہے میرا بچہ؟ دی جان نے آگے بڑھتے اس کا ماتھا چوما تو وہ کھل کر مسکرایا۔ آپ کی دعائیں ہیں دی جان۔ تو وہ ہنس پڑیں۔ میں تو کہتی ہوں لگے ہاتھ تم بھی شادی کر لو۔ ان دونوں بلاؤں سے جان چھوٹے تو تمہارے لیے بھی کوئی پیاری سی لڑکی ڈھونڈتی ہوں۔ دی جان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور سیڑھیوں سے اترتا ریان دی جان کی بات سنتے اپنا کہا ضبط نہ کر پایا اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زریان نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے بھی وائٹ سوٹ پہن رکھا تھا جس کے ساتھ ہلکے پیلے رنگ کی واسکٹ تھی۔ اس سے پہلے زریان آگے بڑھتا اور ریان کے کاندھے پر ایک مکہ جڑ دیتا، اچانک اس کی نگاہ سیڑھیوں کے پار اوپر اٹھی، جہاں سے وہ لڑکیوں کی سنگت میں چلتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ بہت خوبصورت، ٹماٹری رنگ کا شرارہ اور اورنج کلر کی کرتی پہنے، سر پر اس نے پیلا دوپٹہ لے رکھا تھا، پھولوں کے زیور پہنے ہلکا سا سنگھار کیے۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ زریان کی نگاہ اس پر پڑی تو پھر جیسے نگاہ پلٹنا ہی بھول گئی۔ ریان نے اسے ساکت سا دیکھا تو اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پلٹ کر اوپر دیکھا اور پیچھے کھڑی اشال کو دیکھ کر اس کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ زریان کے کان کے پاس جھکا۔ میری ہونے والی بیوی کو گھورنا بند کرو، وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ ہاں لیکن اب بھی چاہتے ہو تو موقع ہے، شادی کر لو۔ ریان کی اب بھی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ کسی طرح زریان کو شادی کے لیے منا سکے۔ جیسے ہی ریان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی وہ جلدی سے ہوش میں آیا اور اپنی نگاہیں اشال سے دور کر لیں، مگر ریان کی کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کو لاؤنج کے صوفوں پر بٹھا دیا گیا۔ دونوں نے چہروں پر زبردستی ایک مسکراہٹ سجائی، مگر ریان زریان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر اندر ہی اندر ہنس رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ بھنگڑے ڈالے۔ وہ جانتا تھا کہ زریان اندر تک جل کر راکھ ہو گیا ہوگا، مگر ظاہر کر دے ایسا اس کا دوست تھا نہیں۔ دادی جان اور دی جان دونوں دوستیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ بس وہ جب اکٹھی بیٹھ جاتی پھر دادیوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ سب رسم کر چکے تھے۔ جب ریان نے زریان کو مخاطب کیا، تو مجھے اور میری ہونے والی بیوی کو مہندی نہیں لگاؤ گے؟ اس نے خاص طور پر اونچی آواز میں کہا تاکہ زریان کو جلانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ مگر وہ زریان ہی کیا جو اس کی کسی بات پر اثر لے لے۔ وہ آیا اور اسی خاموشی سے ان دونوں کے پاس بیٹھ کر رسم کی۔ اشال کا دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ اس کے پاس بہت پاس بیٹھا تھا، مگر اب بہت دور محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی ایک پل کے لیے بھی زریان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی، مگر وہ تیزی سے اپنا چہرہ موڑے وہاں سے اٹھ گیا۔ رسم ختم ہوئی، سارے مہمان آگے پیچھے مصروف ہو گئے۔ وہ خاموشی سے اپنا گرارہ سنبھالتی ہوئی اٹھی اور پیچھے لان سے باہر نکل آئی، جہاں پر زریان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ قدموں کی چاپ پر موبائل فون رکھے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے ہی اشال کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت تکلیف تھی۔ زریان نے اگنور کیے وہاں سے پلٹ جانا چاہا جب وہ بول اٹھی، اب تو بہت خوش ہو گے نا آپ؟ کر رہی ہوں شادی، وہ بھی آپ کے ہی دوست سے۔ آخر ایسی بھی کیا کمی ہے مجھ میں کہ آپ کو میں دکھائی نہیں دیتی؟ آپ جانتے ہیں نا کہ محبت پر انسان کا بس نہیں چلتا۔ میں کون سا جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہوں؟ مگر نہیں، آپ کو کیوں احساس ہوگا؟ پلیز زریان مت کریں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ شادی کے لیے ہاں کر دیں۔ دی جان مان جائیں گی اور ریان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں مر جاؤں گی، پلیز رحم کریں مجھ پر۔ وہ بے ساختہ ہی رونے لگی۔ محبت میں کیسی انائی اور کیسی خودداری، وہ سب کچھ اس شخص کے قدموں میں پھینک چکی تھی۔ زریان کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ آ سکا۔ میں اور تم کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کی بات جیسے اشال کے غصے پر جلتی کا کام کر کے۔
آپ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں یا نہیں؟ جب میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کیوں نہیں کر لیتے مجھ سے شادی؟ وہ دبے دبے غصے سے چلائی تھی۔ ایشال، میں تمہارا برا نہیں چاہتا، اس لیے آئندہ ایسی بات میں نہ سنوں۔ تمہاری شادی ہونے والی ہے، وہ بھی 24 گھنٹے بعد۔ مجھے بھول جاؤ اور رایان پر توجہ دو۔ شادی مبارک، بس میں یہی کہوں گا۔ اتنا کہتے وہ تیزی سے وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا اور ایشال نے جلتے دل کے ساتھ اس کی پشت کو گھورا۔ اس کا دل چاہا وہ زریان کا سر پھاڑ دے۔ زندگی میں آج تک اس کی اتنی تذلیل کسی نے نہیں کی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ میں رایان سے شادی کروں گی۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ اونچی آواز میں چلاتی ہوئی پلٹی اور حویلی میں اندر آ گئی۔ آگے بڑھتے زریان کے قدم تھمے۔ وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اگلے ہی پل سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ 24 گھنٹے مزید سرک گئے تھے اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب ایشال کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا۔ شادی کا انتظام شاہ حویلی میں ہی کیا گیا تھا۔ شاہ حویلی بہت بڑی تھی، اس کا گارڈن ہی کافی تھا اس فنکشن کے لیے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے ہی رایان ایشال کو بیوٹی پارلر چھوڑ کر خود بھی سیلون چلا گیا۔ آخر آج اس کی شادی تھی، اس کا بھی تو چمکنے کا حق تھا۔ ایشال دلہن بنی رہی، مگر آنکھوں میں وہ خوشی اب کہیں بھی نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ بس کسی مجسمے کی طرح خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف رایان مکمل طور پر دلہا بنا خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوچیں مکمل زریان کی طرف تھیں۔ نہ جانے زریان شادی روکنے کی کوشش کرے گا بھی یا نہیں۔ اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ ایشال کو میسج کرتا سیلون سے باہر نکل آیا۔ اس کی گاڑی کا رخ اب بیوٹی پارلر کی جانب تھا تاکہ وہ ایشال کو پک کر سکے، مگر راستے میں ایک جگہ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک وین نے تیزی سے آ کر بریک ماری۔ وہ رایان کی گاڑی کے سامنے اس طرح سے رکی کہ اسے بہت مشکل سے بریک مارنی پڑی، ورنہ اس کی گاڑی سیدھا وین میں جا ٹکراتی۔ وہ بھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب وین کے دروازے کھلے اور 4 ہٹے کٹے مرد باہر نکلے تھے۔ خلیے سے تو وہ گارڈ لگ رہے تھے۔ وہ رایان کی گاڑی کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ آخر میں ایک لڑکی باہر نکلی۔ رایان اندھیرے میں بھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ مکمل کالے لباس میں تھی، بلیک پینٹ کے اوپر بلیک شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ ماسک میں کور تھا، مگر اس کی نیلی آنکھیں رات کی اس سیاہی میں بھی چمک رہی تھیں۔ وہ رایان کے پاس آئی، اس کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ رایان جیسے اس کے اس خوبصورت وجود میں کھو گیا اور کسی سحر کے زیر اثر اس نے شیشہ نیچے کیا تو اس لڑکی نے ہاتھ بڑھاتے گاڑی کا لاک اندر سے کھولا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی گن رایان کی کنپٹی پہ رکھی۔ گن کی ٹھنڈی نال ماتھے تک کیا آئی، رایان کا سارا سحر ٹوٹ گیا۔ وہ گھبراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ آج شادی ہے میری، پہلے ہی مار دو گی کیا؟ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو ایسا مت کرو، میں کنوارا مرنا نہیں چاہتا۔ ارے زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق ہے۔ وہ پورے ڈرامائی انداز میں اسے اپنے دکھڑے سنا رہا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں ناگواری اتری۔ اس نے گن گھما کر اس کے ماتھے پر دے ماری۔ یہ ایک وار اتنا زوردار تھا کہ رایان کے سر پر زمین و آسمان گھوم پڑے اور وہ اپنا چکراتا سر بحال نہ رکھ سکا اور وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد لڑکی نے اپنا ماسک اتارا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ مہر تھی، مہرما ملک، زریان ملک کی اکلوتی اور جان سے عزیز بہن، جو 10 سال بعد واپس پاکستان لوٹ آئی تھی۔ توبہ کتنا بولتا ہے یہ، آج بھی ویسا ہی ہے جیسا 10 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ مہر بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اٹھاؤ اسے اور گاڑی میں ڈالو، اس نے گارڈز کو حکم دیا۔ خود ایک سائیڈ ہو گئی۔ گارڈز نے رایان کو اٹھایا اور وین میں ڈالا تو مہر نے رایان کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اب وہ دونوں گاڑیاں شہر سے دور جا رہی تھیں۔ دوسری طرف ایشال جو رایان کا انتظار کر رہی تھی، اسے اطلاع ملی کہ اسے لینے کے لیے باہر آ گئے ہیں۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے پارلر سے باہر آئی تو باہر گاڑی کے پاس ڈرائیور کھڑا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی، اسے تو رایان نے پک کرنا تھا۔ وہ گاڑی کے قریب آئی تو ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولے اسے اندر بٹھایا۔ بی بی جی، مجھے صاحب جی نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہے تھے انہیں کوئی ضروری کام آ گیا ہے تو میں آپ کو لے آؤں۔ ایشال نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہ تھا اور گاڑی حویلی کی جانب روانہ ہوئی۔ اس نے آج ڈارک بلیو کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا
اور مشرقی لباس اس پر بہت خوبصورت لگتا تھا۔ وہ دادی کے ساتھ شاہ حویلی میں داخل ہوا، پھر اپنی گاڑی پورچ میں پارک کی۔ دادی کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا تو اسی وقت ان کے پیچھے ایک اور گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ دادی اندر چلی گئی مگر وہ وہیں رک گیا۔ گاڑی اس کی گاڑی کے بالکل ساتھ آ کر رکی۔ ڈرائیور گاڑی سے باہر نکلا اور پچھلی سائیڈ کا دروازہ کھولا تو وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ اوپر اٹھی تو سامنے ہی زریان کھڑا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ زریان چند پل تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکا۔ مہرون کلر کا لہنگا جس پر گولڈن کام ہوا تھا، سر پر دوپٹہ سیٹ کیے ہیوی جیولری پہنے، کلائیوں میں گولڈن اور مہرون چوڑیاں، چہرے پر خوبصورت میک اپ، ان سب نے آج اشال کے حسن میں دگنا اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ آج شاید کوئی بھی اس سے نظریں نہ ہٹا پاتا۔ وہ زریان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اس کی نظروں میں بس تکلیف تھی، بہت سارے گلے اور شکوے تھے۔ اس کی یہ تکلیف محسوس کرتے زریان کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے آخری بار دیکھ لینا چاہتی ہو، پھر شاید موقع نہ ملے۔ اور زریان اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے علاوہ دیکھنے کو کوئی اور نظارہ نہ ہو۔ ارے اشال، تم آ گئی۔ ماں کی آواز سے اشال ہوش میں آئی۔ تم اکیلی آئی ہو؟ ریان کہاں ہے؟ فائزہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا وہ آ جائے گا۔ اتنا کہتے اشال اپنی ماں کے ساتھ اندر چلی گئی تو زریان بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا گارڈن کی جانب بڑھا۔ وقت تھا کہ گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ ساری حویلی والے پریشان بیٹھے تھے کیونکہ اب تک ریان آیا ہی نہیں تھا۔ اس کا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ دی جان کی تو جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اشال بھی ایک سائڈ پر پریشان سی بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب بھی بار بار گھڑی میں وقت دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ نے نکاح نہیں کروانا تو میں جاؤں؟ آخرکار انہوں نے ضد ہوتے پوچھ ہی لیا۔ دی جان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نکاح تو آج ہی ہوگا۔ سب نے حیرت سے دی جان کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دی جان؟ سب سے پہلے بشر شاہ نے سوال پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اشال کا نکاح تو آج ہی ہوگا، ریان سے نہیں تو کسی اور سے۔ ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ اشال کو لگا وہ اب سانس نہیں لے سکے گی۔ زریان بھی ان کے پاس ہی کھڑا باتیں سن رہا تھا مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ ریان عین وقت پر ایسی چول ضرور مارے گا۔ دی جان نے ایک نظر زریان کو دیکھا، پھر وہ اس کے پاس آئیں۔ سب کی نگاہیں ان کے وجود پر ہی جمی تھی۔ ذرا اب تم ہی ہماری عزت رکھ سکتے ہو۔ انہوں نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بہت امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زریان نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ آپ پریشان نہ ہوں دی جان، ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ اس نے دی جان کو حوصلہ دیا۔ ہاں لیکن یہ دیکھ رہے ہو مہمانوں سے بھرے گھر میں میری بچی تماشا بن رہی ہے۔ تم اشال سے نکاح کر لو۔ اس وقت میں تمہارے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ریان کے بعد تم ہی میرے بچے ہو۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، زریان نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں دی جان؟ بھلا مائیں بچوں کے سامنے ہاتھ کب سے جوڑنے لگیں؟ وہ انہیں اپنے ساتھ لیتا صوفے تک آیا، انہیں وہاں بٹھا کر خود ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آپ پلیز روئیں مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنے دیں اس بدتمیز انسان کو، میں اس کی عقل ایسے سیٹ کروں گا کہ آج کے بعد یہ آپ کو ایسے تکلیف دینے کا سوچے گا بھی نہیں۔ وہ ریان کی طبیعت سیٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے دفع کرو، اس نے تو آج میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ تم یہ بتاؤ کیا تم میری بچی سے نکاح کرو گے یا نہیں؟ دی جان بہت امید سے زریان کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دی جان؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ توپوں کا رخ اپنی طرف محسوس ہوتے زریان گڑبڑا گیا۔ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ریان اس شادی کے لیے ہاں نہ کرتا تو اشال کے لیے اس کے بعد میرے پاس تم ہی دوسری چوائس تھے، اور ریان کے بعد میں اشال کو تمہارے حوالے کر کے پرسکون ہو جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں ہی ہو جو میری گڑیا کو سنبھال لو گے۔ بولو کرو گے نا نکاح؟ میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے زر۔ دی جان بہت امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، دادی اٹھ کر ان کے پاس آئیں۔ آئے ہائے، کیا ہو گیا ہے؟ رضیہ کیوں پریشان ہو؟ مجھے تو اشال شروع سے ہی اپنی بچی جیسی لگتی ہے۔ ریان نہیں تو کیا ہوا، ہمارا زر تو ہے نا، یہ کرے گا نا ہماری اشال سے شادی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم نے اشال کا رشتہ ریان سے نہ کیا ہوتا تو میں نے اشال کو اپنے زر کے لیے مانگ لینا تھا۔ زریان نے حیرانی اور افسوس سے دادی کو دیکھا۔ وہ تو انہیں گھور بھی نہ سکا۔
اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، دادی نے اسے ایک زبردست کھوری سے نوازا۔ بس میں کہہ چکی ہوں نا یہ نکاح کرے گا، اور میں جانتی ہوں یہ میری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ زریان کو لگ رہا تھا جیسے وہ گنڈوں میں پھنس گئی رضیہ والی سچویشن میں اس وقت فٹ ہو رہا ہے۔ اس نے صرف ایک نظر اٹھا کر اشال کو دیکھا، جو تب سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا واقعی اس کا نکاح زریان سے ہو رہا ہے، یا پھر یہ محض ایک خواب لگ رہا تھا؟ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ہمیشہ کے لیے دھڑکنا رک جائے گا۔ زریان نے خاموشی سے اب ہاں کر دی تھی۔ اس سے زیادہ اگر وہ انکار کرتا تو دی جان اور دادی دونوں کی نظروں سے ہی گر جاتا، اور وہ انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ مشکل وقت تھا، اور مشکل وقت میں انہیں سہارا دینا ہی زریان کی محبت تھی۔ اگلے چند لمحات اشال کے لیے جیسے سلو موشن میں چل رہے تھے۔ اس کی دائیں جانب کچھ فاصلے پر زریان بیٹھا تھا، بہت قریب۔ وہ حیرانی اور پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب مولوی صاحب نکاح کے کلمات دہرا رہے تھے، مگر اشال کا سارا وجود عشق کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس حدت نے اس کے وجود کو جیسے قابض کر لیا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اب اس نے زریان کو قبول ہے کہتے سنا، جیسے دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی۔ پھر بھی اسے یقین نہ آتا کہ زریان ملک اسے اپنے نکاح میں قبول کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اشال کو لگا وہ یہ خواب دیکھ رہی ہے۔ کاش یہ خواب نہ ہو۔ جب وہ سو کر اٹھے تو کاش یہ خواب نہ ٹوٹے۔ اب مولوی صاحب اس سے رضامندی لے رہے تھے۔ اس نے خالی ذہن کے ساتھ ایک نظر اپنے سب رشتوں کو دیکھا، اور ایان کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کے بچپن کا دوست، اس کا بیسٹ فرینڈ، اس کا کرائم پارٹنر آج اس کے نکاح کے موقع پر یہاں نہیں تھا۔ شاید وہ جان بوجھ کر غائب ہو گیا تھا۔ اس نے صرف اشال کی خوشی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ یہ سوچتے ہوئے اشال کو اس پر ڈھیروں پیار آیا، اور اس سے جو محبت تھی وہ مزید بڑھ گئی۔ اب وہ قبول ہے کہہ رہی تھی۔ اسے آج کی رات اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رات معلوم ہو رہی تھی۔ اس رات جس رات زریان اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر رہا تھا۔ اب سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے، مگر اشال ابھی بھی ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی گہرے خواب میں ہو۔ میرے خیال سے ہمیں رخصتی کر دینی چاہیے، بہت تماشا پہلے ہی لگ چکا ہے، دی جان نے سنجیدگی سے کہا، تو اشال کا دل جیسے ہتھیلی میں دھڑکنے لگا۔ اپنی آنے والی اگلی زندگی کا سوچتے ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ اب تک اس بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی تھی کہ واقعی وہ زریان ملک کی بیوی بن چکی ہیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو بہت رات ہو چکی ہے، ہمیں بھی گھر کے لیے نکلنا چاہیے، اور اشال بھی بہت تھک چکی ہے، اسے بھی گھر جا کر آرام کرنا چاہیے۔ زریان نے دادی کی بات پر بس خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر گاڑی کی جانب پورچ میں جاتا، دادی نے اسے روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اشال کو ساتھ لے کر تو چلو، اتنا بھاری لہنگا پہنا ہوا ہے اس نے، اب تمہارا فرض ہے کہ اس کے راستے ہموار کرو۔ دادی نے اسے گھور کر دیکھا۔ زریان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا، ایک گہری سانس لیتا، اشال تک آیا، اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ اشال نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، ان آنکھوں میں صرف محبت تھی۔ زریان کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اشال نے بہت مشکل سے اپنا کپ کپاتا ہاتھ زریان کے ہاتھ پہ رکھا، پھر وہ اسے سہارا دیتے گاڑی تک لایا۔ وہ اب سب گھر والوں سے مل رہے تھے۔ پھر اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ دادی بھی گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی شاہ حویلی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اشال دل ہی دل میں اپنے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، جس نے اتنے سالوں کی محبت اسے عطا کر دی۔ بے شک خدا انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ کیسے دل بدل گئے، کیسے اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ زریان اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں، بس اب اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ زریان ملک کی بیوی بن چکی تھی، جو کہ بہت بڑی خوشی اور اعزاز کا مقام تھا۔ وہ اس وقت خود کو 7ویں آسمان میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد بس ایک گہری خوشی تھی، اور وہ چند لمحے آنکھیں بند کیے اس خوشی کے احساس کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ زریان خاموش مگر سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ذہن بار بار رایان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے، کہاں گیا ہوگا؟ وہ یہی سوچ رہا تھا جب گاڑی ملک مینشن میں داخل ہوئی۔ وہ دادی کے ساتھ اتر کر اندر آئے۔ دادی آپ اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دیں، یہ ساری رات اسی لباس میں تو نہیں رہے گی نا؟ وہ دادی کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ہاں، آتے ہوئے رضیہ نے اس کا کچھ ضروری سامان بھیجا ہے، تم اسے کمرے میں لے جاؤ۔ دادی کی بات پر اس نے خاموشی سے اشال کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔
ایشان نے زریان کے ہاتھ پر گرفت سخت کی اور دوسرے ہاتھ سے لہنگا اٹھانا چاہا تو اسے مشکل پیش آئی۔ اچانک زریان پلٹا اور جھک کر دوسرے ہاتھ سے اس کا لہنگا اٹھایا تاکہ وہ ایزی ہو کر چل سکے۔ ایشان ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے جھکا نہ تھا، وہ اس کے سامنے جھک گیا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا، اسے بیڈ پر بٹھایا، پھر بنا کچھ کہے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ وہ شال کے پاس بیڈ پر بیٹھا اس باکس کو کھول رہا تھا۔ ایسے اچانک نکاح ہوا، اس لیے پہلے سے تمہارے لیے کوئی منہ دکھائی تو نہیں لے سکا۔ یہ میری ماما کا بریسلیٹ ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اگر تم اسے اولڈ فیشن نہ سمجھو تو اسے پہن لینا، مجھے اچھا لگے گا۔ اس نے وہ باکس ایشان کے ہاتھ پہ رکھا۔ ایشان نے باکس کھول کر دیکھا تو وہ بہت خوبصورت بریسلیٹ تھا۔ وہ تو کہیں سے بھی اولڈ فیشن نہ تھا، ہاں وہ پرانا لگ رہا تھا، مگر ڈیزائن بہت خوبصورت تھا۔ اس کے عین درمیان میں اسٹائلش سا زیڈ لکھا تھا۔ ایشان کو وہ بہت پیارا لگا۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر بہترین منہ دکھائی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنی ماں کا زیور اسے دے رہا تھا۔ وہ اسے اس قابل سمجھتا تھا، اس سے امید تھی کہ ایشان اسے قبول کر لے گی، اور اگر وہ اولڈ فیشن بھی ہوتا تو بھی ایشان اسے خوشی خوشی پہن لیتی۔ اس نے باکس زریان کی طرف بڑھایا۔ آپ خود پہنا دیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی، وہ اسی لہجے میں بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی زریان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے شال کی نازک کلائی پکڑی اور اب وہ باکس میں سے اس بریسلیٹ کو نکال کر اس کی کلائی میں پہنا رہا تھا۔ اس پر زیڈ کیوں لکھا ہے؟ ایشان نے حیرت سے پوچھا۔ ماما نے اسپیشل بنوایا تھا، کہتی تھی اس سے ہاتھ میں پہنتی ہوں تو ایسا لگتا ہے زریان میرے ساتھ ہے، میری روح سے جڑا۔ تب مہر نہیں تھی، ورنہ شاید وہ اس کے ساتھ ایم بھی لکھوا لیتی۔ ایشان مسکرا دی۔ تم چینج کر لو، پھر ریسٹ کرنا۔ کچھ کھانا ہے تو بتاؤ، میں منگوا دیتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھا۔ اس سے پہلے وہ دور جاتا ایشان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ اس نکاح سے خوش تو ہیں نا؟ زریان نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ الٹا اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ رایان کے نہ آنے کی صورت میں زبردستی آپ کی زندگی میں مسلط کر دی گئی ہوں، اور یہ نکاح آپ کے لیے مجبوری سے زیادہ اور کچھ نہیں، اور یہ کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اسے امید تھی آج نکاح کے بعد زریان اس کی ان ساری باتوں کو جھٹلا دے گا، مگر جب وہ بولا تو ایشان ساکت رہ گئی۔ جب جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ وہ نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑواتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ایشان جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ پھر کتنی ہی دیر بعد جب وہ کپڑے چینج کیے باہر نکلا تو وہ خاموشی سے اپنا لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ میں داخل ہوئی، اور دروازہ لاک کیے وہ اندر بند ہو گئی۔ زریان اپنے موبائل تک آیا جو سائڈ ٹیبل پہ پڑا تھا۔ اسکرین پہ ایک میسج جگمگا رہا تھا، کام ہو چکا ہے۔ زریان کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ چھوڑ دو، اسے کام ہو گیا ہے۔ اس نے میسج سینڈ کیا جو شہر سے کچھ فاصلے پر موجود فارم ہاؤس میں بیٹھی مہرما ملک کے موبائل کی اسکرین پر جگمگایا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے رایان کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آ چکا تھا اور تب سے اس کا سر کھا رہا تھا۔ بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ مہر خاموشی سے بیٹھی تھی، مگر اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ کتنا بولتے ہو تم، تھکتے نہیں ہو اتنا بول کر؟ وہ اس کے قریب آئی۔ میں خاموش ہو سکتا ہوں اگر تم مجھے اپنے چہرے کی زیارت کروا دو۔ وہ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتا گارڈ گن اس کے سر پہ رکھ دیتا، اس لیے وہ سکون سے صوفے پر واپس بیٹھ جاتا۔ اس کے سامنے ہی دوسرے صوفے پر مہر بیٹھی تھی۔ ویسے مجھے اغوا کس نے کروایا ہے؟ پیسے چاہیے تو مانگے کیوں نہیں ابھی تک، لیکن میں جانتا ہوں اغوا کی وجہ یہ نہیں ہے۔ لیٹ می گیس، زریان نے مجھے اغوا کروایا ہے تاکہ وہ سب کی نظروں میں ہیرو بن کر ایشان سے نکاح کر لے۔ اتنا کمینہ انسان ہے، پہلے تو اپنی محبت ایڈمٹ ہی نہیں کرتا تھا، اور اب مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک لڑکی کا استعمال کیا۔ اتنی گھٹیا سوچ کی امید مجھے زریان سے نہیں تھی۔ ارے اسے نکاح ہی کرنا تھا تو مجھے کہہ دیتا، میں خود ہی غائب ہو جاتا۔ میں کون سا یہ نکاح خوشی خوشی کر رہا تھا؟ وہ شدید بدمزہ ہوا تھا۔ اف، کوئی اس پاگل کا منہ بند نہیں کر سکتا؟ اس بار مہرما شدید جھنجھلائی ہوئی بولی کہ اچانک ایک گارڈ نے ایک زوردار مکہ رایان کے پیٹ میں دے مارا کہ وہ درد سے کرا اٹھا۔ مہرما فوراً صوفے سے اٹھی۔ پیچھے ہو جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے مارنے کو کہا ہے کیا؟ اسے غصہ آیا تھا۔ گارڈ سر جھکا کر پیچھے ہو گیا۔ سوری میم، یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ وہ تنگ بھی کرے تو بھی اس پر ہاتھ اٹھانے کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا، وہ غصے سے بولی۔ پھر وہ رایان کے قریب آئی جو پیٹ پہ ہاتھ رکھے درد سے کرا رہا تھا۔
اگر بھیا کو پتہ چلا کہ ان کے بیسٹ فرینڈ پر تم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ سب کی جان لے لیں گے۔ وہ ریان کے پاس بیٹھتی پھٹ پڑی تھی اور لفظ بھیا اور بیسٹ فرینڈ پر ریان ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا کہا تم نے؟ نہیں، جو میں سوچ رہا ہوں ویسا نہیں ہے نا؟ وہ حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے مہرما کو دیکھ رہا تھا اور مہرما کو احساس ہوا وہ جذبات کی روانی میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ تم مہرو ہو؟ وہ بے حد بے یقین تھا۔ تم پاکستان واپس کب آئی؟ تم وہی 10 سالہ مہرو ہو؟ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں ہو رہا تم واپس پاکستان آ گئی۔ لیکن زریان تو کہتا تھا تم کبھی اس کی خاطر واپس نہیں آؤ گی، جیسے اس سے شوق پر شوق لگ رہے تھے۔ مہرما نے غصے سے ماسک اتار کر پھینکا اور اب اس کا گریبان پکڑ لیا۔ خبردار، تمہاری جان لے لوں گی اگر بھیا کے بارے میں کچھ کہا۔ نہ جانے کیوں اسے برا لگا تھا، مگر ریان تو بس اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ گزرے 10 سالوں میں اتنی حسین ہو جائے کہ ریان کو احساس نہیں تھا۔ وہ یکٹک بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا سفید دودیا بے داغ چہرہ، اس کے لمبے خوبصورت بال، اس کی نیلی آنکھیں، ان میں ایسی کشش تھی کہ ریان کو لگا اب وہ ان آنکھوں کے سوا کہیں اور نہیں دیکھ سکے گا۔ مہرما کو محسوس ہوا جیسے وہ ساکت سا کہیں کھو گیا ہے۔ او ہیلو مسٹر، اس نے زور سے ریان کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا کہ ریان ہوش میں آیا۔ چلو اٹھو، اب تم جا سکتے ہو، میرا کام ہو چکا ہے، کچھ سکون سے کہتے اس نے ریان کو جانے کا اشارہ کیا۔ ہاں، اب تمہارا کام تو ہو گیا ہوگا نا؟ یقیناً ان دونوں کا نکاح ہو گیا ہوگا۔ چلو اب جس طرح مجھے لے کر آئی تھی ویسے ہی مجھے چھوڑ کر آؤ۔ ریان اپنا سر مسل رہا تھا جہاں پر پہلے ہی مہرما پٹی کر چکی تھی۔ گن لگنے کی وجہ سے اس کے سر پہ چوٹ آئی تھی۔ تم نے کیا مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے؟ مہرما نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ نوکر تو نہیں، ہاں میرے جان سے عزیز دوست کی پیاری سی بہن تو ہو نا، اور اپنے بھائی کے بیسٹ فرینڈ کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں، چلو آ جاؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اسی سکون سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرما بھی زچ ہوتی اٹھی اور اس کے پیچھے باہر نکلی۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد وہ سادے سے ڈریس میں ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ بنا زریان کو دیکھے وہ واش روم میں گئی اور اب اپنا سارا میک اپ اتار رہی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ واش روم سے باہر نکلی۔ زریان سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ کھانے کو منگواؤں؟ شاید اسے احساس تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اشال بنا کچھ کہے بیٹھ کے ایک سائڈ گئی۔ میری بھوک مر چکی ہے، بڑبڑاتے ہوئے اس نے سر تک بلینکٹ لیا اور آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ ہائے اللہ جی، میرے حصے میں ہی ایسا ان رومانٹک بندہ آنا تھا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی مگر اس کی بڑبڑاہٹ اتنی تھی کہ کمرے میں موجود زریان سن سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا کہا روکا اور بنا کچھ کہے بیڈ کی دوسری سائڈ جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی اشال کو محسوس ہوا وہ کروٹ لے گئی، جیسے زریان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہو۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ ویسے مجھے زریان سے اس قدر گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ اپنی ہی بہن کو بھیج دیا تاکہ اپنے دوست کو اغوا کروا سکے۔ بہت ہی کوئی نیچ کمینہ ہے تمہارا بھائی۔ مہرما نے مٹھیاں بھیج کر اس کی بکواس برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے ایکسپریشن سے بے خبر اب بھی بول رہا تھا۔ ویسے تمہارے اس مافیا گینگ ماموں نے تمہیں پاکستان آنے کی اجازت کیسے دی؟ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھے تھے تب سے وہ مہرما کا سر کھا رہا تھا۔ تم مجھے بس ہوٹل ڈراپ کر دو، اس سے پہلے کہ میں واقعی تمہارا سر پھاڑ دوں۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں اس کے ساتھ آ گئی۔ کیا مطلب، تم گھر نہیں جاؤ گی؟ تم زریان سے نہیں ملو گی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، صرف ایک لفظی جواب آیا۔ ریان کو دکھ ہوا تھا تم دونوں بہن بھائی کب تک اس ناراضگی کو جاری رکھو گے؟ جب تمہارا اس شہر میں اپنا گھر ہے تو پھر تم کیوں ہوٹل میں رہو گی؟ میں تمہیں بالکل بھی ہوٹل میں نہیں چھوڑ رہا، میں تمہیں اب ملک ہاؤس چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، زیادہ میرے باپ نہ بنو۔ اسے مزید غصہ آیا تھا۔ اس کے لیے زریان ہے نا، میں تو کچھ اور بننے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تھا کہ مہرما نے اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں گھورا، مگر وہ اس کی ہر بات کو اگنور کرتا ہوا اسے ملک مینشن چھوڑ کر ہی گیا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ وہ حیرانی سے اتنی بڑی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ پورے 10 سال بعد اپنے گھر آئی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے وہ آس پاس دیکھتی کچن سے دادی نکل رہی تھی۔ انہیں پیاس لگی تھی، وہ پانی لینے آئی تھی۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ مہرما کو دیکھتے دادی پتھر کی ہو گئی۔ مہرو؟ وہ بے حد بے یقین تھی، جیسے واقعی انہیں مہرو کے یہاں آنے پر ابھی بھی شک ہو۔
دادی، مہرو کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تم سچ میں یہاں پر ہو؟ وہ جگ وہیں رکھتی ہوئی اس کے پاس آئیں تو مہر نے اس بات میں سر ہلا دیا تو دادی نے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ او خدا، تیرا شکر ہے، کتنے سالوں بعد واپس آئی ہو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ ایسا نہ ہو کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، جب صبح اٹھوں تو تم میرے پاس ہی نہ ہو۔ نہیں دادی، یہ سچ ہے۔ مہر نے ان کے سینے سے لگتے ہوئے ایک سکون سا محسوس کیا۔ اسے دکھ ہوا تھا اتنے سال وہ دادی اور بھیا سے دور کیوں رہی۔ اب دادی اسے اشال اور زریان کے نکاح کے بارے میں بتا رہی تھی، جو کہ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ وہ زریان کے کہنے پر ہی یہاں پر آئی تھی، مگر وہ الگ بات تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ زریان اس وجہ سے اس سے ناراض تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر ماموں کے ساتھ چلی گئی، اور مہرماں اس وجہ سے اس سے ناراض تھی کیونکہ جب وہ پاکستان سے گئی تو اس نے اپنی بہن کو سینے سے نہیں لگایا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے سینے سے لگانے کا حوصلہ نہیں رکھتا، اور آج 10 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے بھائی کے سینے سے لگنے کے لیے مچل رہی تھی، مگر ناراضگی تھی کہ دونوں کے درمیان شدید ہوتی جا رہی تھی۔ تم بتاؤ، کچھ کھاؤ گی؟ دادی نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں دادی، میں صرف سونا چاہتی ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے دادی سے مزید چند باتیں کرتی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ کتنے سالوں بعد اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے کی ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر اس کی اور زریان کی تصویر پڑی تھی۔ اس نے تصویر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ ایک سکون سا تھا جو اسے محسوس ہوا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور مسلسل وہ زریان کے بارے میں سوچتی ہوئی کب سو گئی، اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر جمع تھے۔ اشال خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں صاف زریان کے لیے ناراضگی تھی، جس نے کل رات اسے ایک بار بھی یہ فیلنگ نہیں کروائی تھی کہ وہ اب اس کی بیوی ہے۔ کیا بات ہے دادی، آپ بہت مسکرا رہی ہیں؟ زریان نے دادی کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بات ہی کچھ ایسی ہے، تم بھی سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ سنو گے کیا؟ دیکھو گے تو یقین نہیں کرو گے۔ دونوں حیرانگی سے دادی کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا، ایسا بھی کیا ہے جو میں یقین نہیں کروں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے پہلے دادی کچھ کہتی مہر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ یہ لو دیکھ لو، اسی لیے مسکرا رہی تھی میں۔ زریان نے حیرانگی سے مہر کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر وہ مسکراتی ہوئی زریان کے پاس آئی۔ کیسے ہیں آپ بھیا؟ وہ اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر نہ ہی زریان سے ملنے کی کوشش کی، نہ ہی زریان نے اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے کرسی چھوڑی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اور تم کب آئی؟ زریان کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ رات کو آئی تھی۔ کافی رات ہو گئی تھی، آپ سو گئے ہوں گے۔ اس نیت سے پریشان نہیں کیا۔ اشال حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی 10 سالوں بعد مل رہے ہیں۔ لہجے میں کوئی گرم جوشی نہ تھی۔ اچھا کیا گھر آ گئی۔ زریان نے مسکرا کر اس کے بال سہلائے، مگر اندر سے دل جیسے رو رہا تھا۔ اس کی بہن کتنے سالوں بعد اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اس پر اب ویسا حق نہیں جتا سکتا تھا جیسا وہ جتانا چاہتا تھا۔ اور تم کیسی ہو عشی؟ اس نے اشال کو دیکھا۔ اشال ہلکا سا مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی بالکل فٹ ہوں، اور آپ دونوں کو اس اچانک شادی کی بہت مبارک ہو۔ اس نے مسکرا کر مبارکباد دی اور اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، ڈائننگ ہال میں ریان داخل ہوا۔ اس کے سر پر پٹی دیکھ کر اشال کے ہاتھ رکے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان، یہ کیا ہوا؟ تمہارے سر پر چوٹ کیسے آئی؟ وہ پریشانی سے اس کے پاس کھڑی اب اس کا سر چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ریان نے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے زریان کو گھورا، جو اسی سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اور کل رات کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں شرم نہ آئی مجھے دلہن بنے چھوڑ گئے؟ اس نے ایک مکہ ریان کے کاندھے پر دے مارا۔ ایسا نہیں کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھو یہ چوٹ۔ کل رات ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا، اور مجبوری میں تمہارا نکاح اس بدتمیز انسان سے ہو گیا۔ اس نے کنکھیوں سے مہر کو دیکھا، جو سر جھکائے خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے دی جان سے بھی یہی کہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ نکاح کے وقت نہ آ سکا، اور اس کی چوٹ دیکھ کر دی جان اس سے ناراض نہ رہی اور اسے کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے تجھ سے زریان ملک۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتا کچھ غصے سے گرجا۔ ہاں، اسٹڈی روم میں سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زریان نے اپنا ناشتہ ختم کیا اور اسٹڈی روم کی جانب بڑھا تو ریان بھی اس کے پیچھے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تجھے شرم تو نہ آئی؟ چول انسان، اپنی بہن کو کڈنیپر بنا دیا۔
تجھ سے بڑا مطمئن بے غیرت میں نے نہیں دیکھا۔ اگر تجھے نکاح ہی کرنا تھا تو کر لیتا، میں نے کون سا روکا تھا؟ لیکن مجھے کیوں سب کی نظروں میں گنہگار بنا دیا؟ مجھے برا بنا کر سب کے سامنے ہیرو بن گیا اور نمبر بٹور لیے۔ ریان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس شخص کے چہرے پر 2 تھپڑ لگا دیتا۔ جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہ کیا۔ زریان کی شان بے نیازی اب بھی ویسی ہی تھی، اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مجھے سب کے سامنے برا بنا کر بھی شرم نہیں آئی۔ کیسا دوست ہے تو، میری ہی امیج خراب کرتی۔ وہ تو شکر ہے دی جان نے چوٹ دے کر کچھ رحم کھا لیا، ورنہ وہ تو مجھے گھر سے نکالنے والی تھی۔ اور ان سب میں مہرو کو کیوں شامل کیا؟ ریان کا غصہ کسی صورت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کہا نا، جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہ کیا۔ زریان نے ایک بار پھر اسی شان سے جواب دیا۔ قسم سے تو مطمئن بے غیرت ہے۔ ریان جل کے رہ گیا۔ خود تو اپنی محبت حاصل کر لی اور میرے لیے مشکلیں کھڑی کر دی۔ میں سب کچھ ہشال کو بتا دوں گا اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو۔ زریان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو کیسی بات؟ مجھے مہرو سے نکاح کرنا ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو دروازے میں کھڑی مہرماں کے کانوں میں گیا۔ وہ دادی کے کہنے پر ان دونوں کے لیے چائے لے کر آئی تھی، مگر ان کی آخری باتیں سن چکی تھی۔ کیا کہا؟ نکاح کرو گے مجھ سے؟ شکل دیکھی ہے اپنی تم نے؟ تم جیسوں کو تو میرے ماموں ویسے ہی اپنی گولیوں سے بھونٹ ڈالیں، اور ویسے بھی میری شادی وہاں ہوگی جہاں ماموں چاہیں گے۔ وہ قریب آتی ٹرے رکھے غصے سے کہہ رہی تھی۔ زریان ایک دم خاموش تھا۔ حیران تو وہ بھی ہوا تھا، لیکن کچھ کہتا اس سے پہلے ہی مہر اندر داخل ہوئی۔ کیوں، تمہارا ماموں تمہارا وارث ہے؟ میرے خیال سے تم زریان کی بہن ہو، وہ تم پر زیادہ حق رکھتا ہے۔ ریان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ زریان کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی۔ مہر نے زریان کی طرف دیکھا تو اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا بھیا، تم ہم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہو نا؟ اس نے انگلی اٹھائے ریان کو غصے سے گھورا۔ میں نے کیا پھوٹ ڈلوانی ہے؟ یہ ناراضگیوں تو سالوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ میں نے تو بس ایک حقیقی بات کہی ہے۔ جس طرح تمہارا یہ بھائی شال کو پسند کرتا ہے، ویسے ہی میں ابھی تمہیں پسند کرتا ہوں، اور بچپن سے ہی کرتا آ رہا ہوں۔ یہ بات اچھے سے جانتا ہے تو، جانتا ہے نا زریان؟ اس نے زریان کو گھورا۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میری بہن کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، میں تمہارا نکاح کیوں کراؤں گا؟ زریان نے کچھ حد تک خود پر قابو پایا اور مہر کی بات کو اگنور ہی کر دیا۔ اس لیے کیونکہ میں تمہاری بہن سے ویسی محبت کرتا ہوں جیسے تم اشال سے کرتے ہو، اور دوسری بات، مجھ سے نکاح کراؤ گے تو تمہاری بہن ہر وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے گی، اور یہ غیرت کی بات تو تم میرے سامنے نہ ہی کرو۔ تو نے میری ہونے والی بیوی سے نکاح کر لیا، وہ بھی مجھے اغوا کروا کر۔ تو اگر تو نے نہ کی تو پھر میں اشال کو سارا سچ بتا دوں گا کہ کس طرح تم نے مجھے اغوا کروا کر اس سے نکاح کیا۔ سوچ لو۔ وہ اتنا کہتے وہاں سے باہر نکل گیا۔ مہر حیرانی سے زریان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ کر گیا ہے وہ، تم پر واقعی میں کوئی حق نہیں رکھتا، تم پر سارے حق ماموں رکھتے ہیں، زریان نے تکلیف سے کہا۔ اس سے پہلے وہ اسٹڈی روم سے باہر نکلتا مہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کیوں اس کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ بھیا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ کی خوشی کے لیے آپ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہوگی، میں آپ کے دوست سے نکاح کروں گی، صرف آپ کی خوشی کی خاطر، تاکہ میں آپ کے آس پاس رہوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے رہوں، مگر آپ کو پھر مجھے پہلے سینے سے لگانا ہوگا۔ آپ نے اتنے سالوں سے مجھ سے یہ حق چھینے رکھا، آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ زریان کو لگا وہ کمزور ہو گیا ہے۔ مہک اس کے قریب آئی، مگر 2 قدم کے فاصلے پر ہی رک گئی۔ اب اگلا فاصلہ زریان کے حصے کا تھا، یہ اسے ہی طے کرنا تھا۔ زریان آگے بڑھا اور مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور نرمی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مہر کو جیسے یقین نہیں آیا کہ وہ واقعی اپنے بھائی کے حصار میں کھڑی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بھیا، بہت زیادہ، ماموں سے بھی زیادہ۔ وہ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے تو جان بھی دے سکتی تھی۔ پھر ریان سے نکاح کرنا زیادہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی اس کی وجہ سے بہت تکلیف میں رہا۔ وہ پہلے ہی اپنے بھائی کو بہت دوری دے چکی تھی، اب مزید یہ سب نہیں کرے گی۔ شام کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ مہر سے باتیں کرنے کے بعد وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اشال جلے پیر بلی کی مانند کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔
جیسے ہی زریان دروازہ بند کرتا ہوا آگے بڑھا تو وہ اس کی جانب پلٹی اور آگے بڑھتے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا چھپایا ہے آپ نے مجھ سے؟ مجھے ریان سب بتا چکا ہے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو پھٹ پڑی تھی اور زریان کا ہاتھ اپنے ماتھے تک گیا۔ اس کا دل چاہا ریان سامنے آئے تو وہ اس کی جان لے لے۔ کتنا بڑا کمینہ تھا وہ، کہہ کر گیا تھا کہ وہ اشال کو سچ بتا کر جائے گا، اور وہ اشال کو سچ بتا گیا تھا۔ اشال میری بات سنو، اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ کیا سنوں میں؟ سب بتا گیا ہے مجھے ریان، آپ کی ایک ایک حرکت۔ آپ اتنے کیسے گر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا دھوکہ دیتے شرم نہیں آئی آپ کو؟ وہ غصہ کرنے کے بعد بے ساختہ رو پڑی۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی سب کچھ، بس مجھے اذیت دینے کے لیے کیا ہے نا؟ وہ وہیں بیٹھ کے کنارے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ زریان کہاں اس سے روتے ہوئے برداشت کر سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کے پاس بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے پگلی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے۔ محبت کی خاطر ہی تو یونیورسٹی جاتا تھا، تاکہ صرف تم میری نظروں کے سامنے رہو، میں تمہیں دیکھ سکوں۔ اور ہاں، میں نے نکاح اسی طرح کرنا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جس طرح میں نے ماما بابا کو کھو دیا، میں نے مہر کو کھو دیا، تمہیں بھی کھونے کا ڈر تھا۔ میں جس سے محبت کرتا تھا اشال، ہر کوئی مجھے چھوڑ جاتا تھا۔ مجھے لگا تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی، لیکن پھر جب تم ریان سے نکاح کرنے کے لیے مان گئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے ریان کو اغوا کروایا، مہر کو یہاں بلایا تاکہ وہ ریان کو راستے سے ہٹائے اور میں تم سے نکاح کروں۔ میں کیسے کرتا؟ میں کسی کے سامنے برا بھی نہیں بننا چاہتا تھا اور تمہیں حاصل بھی کرنا چاہتا تھا۔ ریان کے ہوتے ناممکن تھا، اس کا یہی ایک حل تھا۔ اشال جو رو رہی تھی، جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے زریان کو دیکھا۔ کیا کہا؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ زریان نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے قریب ہوتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ سچ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بس مجھے لگتا تھا کہ میں سب کو کھو دوں گا، جس طرح میں نے پہلے سب کو کھو دیا۔ مہر وہ کبھی یہاں نہیں رہے گی، وہ یہاں سے چلی جائے گی، لیکن اب مہر نے کہا ہے وہ یہیں رہے گی۔ وہ ریان سے نکاح کرنے کے لیے مان گئی ہے، اور ریان وہ گدھا بھی تو بچپن سے اسے پسند کرتا آ رہا ہے۔ اشال کو لگا جیسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر مجھے تو ریان کہہ کر گیا ہے کہ آپ نے نکاح مجبوری میں کیا تھا، اور اب آپ مجھے طلاق دے دیں گے تاکہ میرا نکاح ریان سے ہو جائے۔ زریان کا دماغ گھوم گیا۔ کیا وہ تم سے یہ کہہ کر گیا تھا؟ اشال نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور زریان کا دل چاہا اپنا سر پھاڑ لے۔ کمینہ 2 نمبر کا گدھا، اور میں سمجھا شاید تمہیں وہ اغوا کا سارا سچ بتا گیا ہے۔ اشال حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے زریان کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ نے ریان کو اغوا کروایا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی۔ زریان نے برق رفتاری سے اسے بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر جھکا۔ اسے چھوڑو، فی الحال تم مجھ پر فوکس کرو۔ کل کیا کہہ رہی تھی کہ تم میری مجبوری ہو؟ اچانک خمار بھری نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور ایک شدت بھرا لمس چھوڑتے پیچھے ہٹا۔ اور ہاں، کیا کہہ رہی تھی؟ میں رومانٹک ہوں، آج تمہیں بتاتا ہوں میں کتنا رومانٹک ہوں۔ اس کے گلے پہ جھکتا وہ اشال کا سانس روک گیا۔ اس نے کبھی بھی زریان کو ایسا بے باک قسم کا سوچا بھی نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، وہ ایک بار پھر اس پر جھکا اور اس کے سارے الفاظ لبوں میں دبا گیا۔ دوپٹہ آہستہ سے اس کے گلے سے نکالا اور بیڈ پر پھینکا اور مکمل طور پر اشال پر جھکا۔ وہ اب اسے بتا رہا تھا کہ وہ کتنا رومانٹک ہے اور کتنا ان رومانٹک۔ وہ اسے اپنی محبت سے احساس دلا رہا تھا کہ واقعی اشال چاہے جانے کے قابل ہے۔ وہ اس وقت ملک مینشن کے ٹیرس پہ کھڑی تھی جب اس کے پیچھے ریان آیا۔ اسے پاکستان آئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا اور اس نے 1 ماہ پہلے ہی مہر کو پرپوز کیا تھا، مگر مہر نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ اس کا رشتہ اس کے ماموں سے مانگے گا، پھر ماموں مان گئے تو وہ شادی کرے گی۔ زریان تو پہلے سے ہی مان چکا تھا۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ اس کے لیے فریش بلیک گلاب لے کر آئے گا، اور کالے گلاب پاکستان میں ملنا ناممکن تھا۔ پتہ نہیں وہ کس ملک سے اس کے لیے ڈھونڈ کر لایا تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، مہر حیرانی سے وہ کالے گلاب دیکھ رہی تھی۔ وہ 40 سے بھی زیادہ تھے۔ اس نے کہا تھا بس اگر ایک بھی کالا گلاب لے آئے تو میں تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ کر لوں گی، مگر وہ لاکھوں کے گلاب صرف اسے پرپوز کرنے کے لیے لایا تھا۔ مس مہرما ملک، کیا تم مسز مہرما ریان شاہ بننا چاہو گی؟ اس کے سامنے گلابوں کا بوکے کرتے ہوئے ریان نے انتہائی رومانٹک طریقے سے پرپوز کیا۔
کہ مہر کھل کر مسکرائی۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ پہلی ملاقات میں سمجھی تھی۔ اس نے گلاب کے پھول تھامے۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ کالے گلاب کے پھول تو اس کی بہت بڑی کمزوری تھے۔ بنوں گی، اس نے مسکرا کر کہا تھا کہ ریان نے بے تابی سے آگے بڑھتے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مہر نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی مگر وہ خوشی میں کملا ہو گیا تھا۔ اب دونوں پاس پاس کھڑے نیچے گارڈن میں بیٹھے زریان اور اشال کو دیکھ رہے تھے جو کسی بات پر ایک ساتھ ہنس رہے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔